بتا اسے گواتے گواتے کھڑا کروں یا ایسے؟ ہائے ہائے، یہ غوث اعظم ہیں، بڑے پیر ہیں، جس کے ہم 11ویں کرتے ہیں نا، جس کے نام کی چرچے پوری دنیا میں ہیں، دنیا میں تو دنیا میں قبر والے بھی جسے جانتے ہیں، وہ غوث اعظم ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اسے گواتے گواتے کھڑا کروں یا ایسے ہی؟ اب وہ عیسائی کہتا ہے یہ صرف کہہ رہے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے۔ کہا میں دور ہٹ جاتا ہوں، میں قبر سے دور ہٹ جاتا ہوں۔ کہا جا اور اسے کہ قم بإذن اللہ، قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے غوث اعظم کے فرمان سے زندہ ہو جا۔ سبحان اللہ۔ گیا وہ عیسائی، جا کر اس قبر کو ٹھوکر لگائی اور کہا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اور غوث اعظم کا فرمان ہے، قسم پروردگار عالم کی، آج بھی تاریخ گواہ ہے، فرماتے ہیں جیسے ہی اس عیسائی نے کہا، ہزاروں سال پرانی قبر چیر کر وہ مردہ زندہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ شان غوث اعظم کی تھی، یہ مقام غوث اعظم کا تھا۔ وہ عیسائی غوث اعظم کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا یا غوث المدد، میری مدد فرمائے اور مجھے مسلمان بنا لیں۔ یہ شان والے غوث اعظم ہیں، یہ جس نے ہزاروں سال کے مردوں کو زمین سے زندہ کر دیا ہے نا، یہ غوث اعظم کی شان ہے، یہ غوث اعظم کا مقام ہے۔ تو ہم اور آپ کیا سمجھ سکتے ہیں ان کے مقام کو؟ ان کے مقام کو نہ کوئی آج تک سمجھا ہے، نہ کوئی سمجھ سکتا ہے۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اگر ولی کی نگاہ پڑ جائے نا تو قسمت کا ستارہ پلٹ جاتا ہے، لیکن ان کی نگاہوں کو دیکھنے والا بھی نگاہ پہچاننے والا ہونا چاہیے، کہ جس کا دل دنیا کے حوالے نہیں بلکہ اولیاء اللہ کے حوالے ہونا چاہیے، جس کا ذہن و دماغ رب کے حوالے اور اولیاء اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے، پھر اسے دنیا کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ دنیا کو اس کی ضرورت پڑا کرتی ہے۔ جسے غریب نواز بھی کہتے ہیں، جسے غوث اعظم بھی کہتے ہیں، جسے صابر پاک بھی کہتے ہیں، جسے لیلا پیر اور پلاس پیر بھی کہتے ہیں، جسے گیبن شاہ بابا بھی کہتے ہیں، جسے مستان باپو بھی کہتے ہیں، جسے خوخر شاہ ولی بھی کہتے ہیں، ان ولیوں نے دنیا کو چھوڑ کر رب العزت کو کمایا ہے۔ وہ شان والے ولی ہیں، وہ مقام والے ولی ہیں، ان کی شان کا کوئی جواب نہیں، ان کے مقام کا کوئی جواب نہیں، لیکن لینے والا ہونا چاہیے۔ اور ایک بات اور بتا دوں، جب بات آئی ہے، آج یہ دلہا بنے ہوئے ہیں، آج یہ دلہا بنے ہوئے ہیں، کیوں؟ کیونکہ آج ان کی شان کا یہ عالم ہے کہ جب ان کے وصال کا دن ہو یا پیدائش کا دن ہو، اللہ نے اس دن اتنا نوازتا ہے، اتنا نوازتا ہے کہ لینے والوں کی جولیاں کم پڑ جاتی ہے۔ یہ وہ ولی ہیں، یہاں بیڑی باندھ کر آتے بیڑی ٹوٹ جاتی ہے، بے اولاد آتے اولاد مل جاتی ہے، خالی جولیاں لے کر آتے جولیاں بھر جاتی ہے۔ ان کی کرامتوں کا کوئی ظہور نہیں۔ جب یہ ولی کا یہ عالم ہے تو غریب نواز کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ جب غریب نواز حضرت فاطمہ کے لگتے جگر ہیں تو غوث اعظم کی شان کا کیا عالم ہوگا، ہے نا؟ جب ان کا مقام ولیوں کے سردار ہیں تو امام حسن و حسین کی شان کا عالم کیا ہوگا، ہے نا؟ جس کے بارے میں غریب نواز فرماتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار ندات در دست جدید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ سبحان اللہ۔ یہ شان والے ہوتے ہیں، یہ مولا حسین کی شان ہے، تو حضرت علی کی شان کا عالم کیا ہوگا کہ جس کی ایک تلوار سے 72 یزیدیوں کے سر تن سے جدا ہو جائے، جس کی تلوار کو 10 لوگ بھی نہیں اٹھا پائیں، وہ اکیلے کیسے اٹھاتے ہوں گے، ہے نا؟ وہ علی کہ جو ایک ہاتھ سے خبر اکھاڑ دے۔ جب علی کا یہ عالم ہے تو
تو جس کے صدقے میں پوری کائنات کو بنایا گیا، جس کا صدقہ آج پوری کائنات کھاتی ہے، وہ محمد رسول اللہ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ کہ جس نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، جس نے حضرت علی کے لیے ڈوبا ہوا سورج پلٹایا، جس نے پیڑ کو کہا پیڑ درود و سلام پڑھتا ہوا آیا، وہ نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ ذرا آپ سوچیں، کیونکہ ہم مسلمان امت ہے، ہم امت مسلمہ ہیں، کوئی عام شخصیتیں نہیں، کوئی رہے نہ رہے لیکن اللہ کے فرشتے ضرور شامل ہوتے ہیں اس محفل میں، ہے نا؟ یہ شان والے ہیں، ہمیں لوگوں سے کوئی تعلق نہیں، ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ولی خود اس محفل میں شامل ہوں اور اللہ کے فرشتے اس محفل میں شامل ہوں، ہم وہ لوگ ہیں۔ اور شاعر کہتا ہے جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے نا؟ یہ ولیوں کی شان ہے، ہمیں چاہیے کہ ان سے وہ محبت کریں کہ جس سے ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے، قبر بھی کامیاب ہو جائے اور روز قیامت بھی کامیاب ہو جائے۔ اگر ہم نے ان کی محبت کو حاصل کر لیا، پھر دنیا کی ضرورت ہمیں نہیں پڑے گی، بلکہ ہم نے نہ سوچا ہوگا قبر میں فرشتے آئیں گے تو کہہ دیں گے کہ ہم غوث اعظم کے غلام ہیں، ہم غریب نواز کے غلام ہیں، ہم لیلا پیر اور پلاس پیر کے غلام ہیں۔ جب نام دیا جائے گا فرشتے کہیں گے اسے سونے دو، یہ عاشق رسول ہے، یہ عاشق اولیاء ہے، یہ عاشق اولیاء ہے، یہ شان کے یہ مالک ہے۔ اور آج ان کا دن ہے، جتنا چاہے ان سے لوٹ لو، آج یہ دیں گے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ دل بھی صاف ہونا چاہیے، آنسو بھی گرنے چاہیے، اور مرادیں مانگنے کے لیے ہمارے تن اور من کو بھی صاف رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ بے شک حق بات۔ یہ شان کے مالک ہیں، اسی لیے کہتے